بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 13 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 13 گاڈ بی پریزڈ. الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے شروع میں ہمیں مولوی ابل جو کہ مین کریکٹر ہے اس سٹوری کا، سینٹرل کریکٹر ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا شادی سے پہلے کے اس کے حالات. دیٹ بیفور ہز میرج مولوی ابل یوز ٹو لیو وتھ کمفرٹ ایون پمپ، اور بڑے سکون سے رہتا تھا. کوئی بالوں میں خوشبو والا تیل لگاتا تھا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتا تھا، سر پہ پگڑی باندھتا تھا، ہاتھ میں لاٹھی رکھتا تھا. تو جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے رہا کرتا تھا. ابھی وہی بات ابھی جاری ہے، شادی سے پہلے کے اس کے حالات چل رہے ہیں. تو کہتے عید کے موقع پہ ادھر سے بات شروع ہوگی کہ عید پہ ایوری عید، یہ جو تھرڈ پیراگراف ہے، ایوری عید، ہر عید پر، ایوری عید، ہر عید، آفٹر ہز سرمن، اس کے سرمن خطبے کے بعد، آفٹر بعد ہز سرمن خطبے کے، پریچنگ، سرمن پریچنگ، ٹیچنگ، اسپیچ، ایڈریس، اس کے خطبے کے بعد وین ایور دا کاٹن بیگ، جب کبھی کاٹن کا تھیلا، کنٹیننگ، ہیونگ، جس کے اندر ہوتے تھے، فرام 150 ٹو 200 روپیز، 150 سے 200 روپے، کلیکٹڈ، جو کٹھے کیے گئے ہوتے تھے، فرام دا ڈیوٹیز، ڈیوٹیز نمازیوں سے، ڈیوٹیز فین سے، ایڈمائرر سے، فالوور سے، سپورٹر سے، جو کہ نمازیوں سے اکٹھے کیے گئے ہوتے تھے. ہیپن ٹو فال، آ کے گرتا تھا، ود اے تھڈ، ایک جھنکار کے ساتھ، تھڈ تھمپ کے ساتھ، کلنک، کریش، بینگ، ایک جھنکار کے ساتھ گرتا تھا. ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 40 ٹو 50 روپیز، وہ 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتا تھا. ان دا پریزنس آف دا ورشپرز، ان دا پریزنس، موجودگی میں، آف دا ورشپرز، نمازیوں کی، امنگ دا نیڈی اینڈ دا پور آف دی ولیج، گاؤں کے نیڈی، ضرورت مندوں، اینڈ دا پور، اور غریبوں کے درمیان. ہر عید پر اس کے خطبے کے بعد جب کبھی کاٹن کا تھیلا جس میں 150 سے 200 روپے ہوتے تھے، جو نمازیوں سے اکٹھے کیے گئے ہوتے تھے، وہ ایک جھنکار کے ساتھ آ کے اس کے سامنے گرتا تھا. اچھا، اس میں ایک جھنکار سے گرنے میں کیا لاجک ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ 1 روپے کے جو ہے وہ کوئی 16 آنے سکوں کی صورت میں، یا 100 پیسے بھی سکوں کی صورت میں. تو کسی نے 1 آنا دینا ہے، کسی نے 4 آنے، کسی نے 8 آنے، اور جا کے وہ جو 150 سے 200 روپے تھے اس سے جو ہے وہ سکوں کا کوئی تھیلا بھر جاتا تھا. تو تھیلے کو جب نیچے پھینکیں گے تو جھنکار سے گرے گا، مطلب ایک کلیکٹر کی آواز کے ساتھ گرے گا. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر عید پر جو ہے خطبے کے بعد، اور خطبے کے بعد جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے کہ عید پہ اگر دیکھیں تو پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں نمازیوں سے، اکثر چادر لے کر آ جاتے ہیں اور لوگ اس میں کوئی صدقہ خیرات کے پیسے ڈالتے ہیں، اور وہ جا کے جو ہے وہ نماز کے بعد امام کو دے دیے جاتے ہیں. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے، آج تک بھی یہ ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہر عید پر آفٹر ہز سرمن، خطبے کے بعد، وین ایور دا کاٹن بیگ کنٹیننگ فرام 150 ٹو 200 روپیز، جب کبھی کاٹن کا تھیلا جس کے اندر 150 سے 200 روپے ہوتے تھے، کلیکٹڈ فرام دا ڈیوٹیز، جو کہ نمازیوں سے اکٹھے کیے گئے ہوتے تھے، ہیپن ٹو فال ود اے تھرڈ، ایک جھنکار کے ساتھ اس کے سامنے آ کے گرتا تھا. ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 40 ٹو 50 روپیز ان دا پریزنس آف دا ولیجرز ورشپرز، تو گاؤں کی موجودگی میں، گاؤں والوں کی، نمازیوں کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 روپے امنگ دا نیڈی اینڈ دا پور آف دا ولیج، گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. اچھا، جب وہ تقسیم کرتا تھا تو ظاہر ہے گاؤں والے دعائیں دیتے تھے کہ مطلب اللہ بھلا کرے، بچے جئیں، لمبی عمر پائے. بچے تو خیر اب اس وقت شادی نہیں ہوئی اس کی، تو ویسے ہی لمبی عمر پائے، لمبی عمر ہو، بڑا نیک انسان ہے، اللہ بھلا کرے، وغیرہ وغیرہ. تو کہتا پھر ایسے ہی دینے کے بعد جب لوگ دعائیں دیتے تھے تو ہر ایسے عمل کے بعد وہ لوگوں سے کہتا تھا، کہتا مجھے دعائیں مت دو، مجھے دعائیں مت دو، مجھے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، قادر مطلق جو خدا ہے اس کا شکر ادا کرو، گاڈ آلمائٹی کا شکر ادا کرو. وہ اگر پتھروں کے اندر کیڑوں کو پیدا کرتا ہے تو وہاں بھی ان کا رزق مہیا کرتا ہے، وہی مہیا کرتا ہے. تو لہٰذا وہ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور مجھے پھر باقی لوگ جنہوں نے پیسے دیے ہوتے تھے ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے، کہتا مجھے پیسے ویسے بھی نہ دیے کرو، مجھے نہیں ضرورت اس کی، مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا،
مجھے جو ہے وہ ذہنی سکون دیا ہے، صحت دی ہے، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی بھی بندہ خواہش کر سکتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں والے لامحدود خزانے سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب بات ہوگی. اب آفٹر ایچ سچ ایکٹ، ہر ایسے عمل کے بعد، ہی یوز ٹو سے، وہ کہا کرتا تھا، ہر ایسے عمل کے بعد وہ کہا کرتا، پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے مجھے دعا مت دیں. پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے مجھے دعا مت دیں. ریممبر دا بینیولنٹ آلمائٹی اللہ، بینیولنٹ آلمائٹی اللہ، قادر مطلق، بینیولنٹ جو قادر مطلق ہے، مہربان ہے، آلمائٹی اللہ، اللہ تعالیٰ کو، ریممبر یاد رکھیں، مہربان خدا تعالیٰ کو یاد رکھیں. if he creates insects، اگر وہ پیدا کرتا ہے insects کیڑوں کو، in stones پتھروں میں، اگر وہ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے، he supplies their food there too، تو وہاں بھی ان کی خوراک مہیا کرتا ہے. اگر وہ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے تو وہاں بھی ان کی خوراک کو مہیا کرتا ہے. اینڈ he please do not bless me، مہربانی کر کے مجھے مت دیا کریں، مجھے مت دیا کریں، یعنی یہ پیسے ویسے مجھے مت دیا کریں. پلیز ڈو ناٹ بلیس می، مہربانی کر کے مجھے نہ دیا کریں. وٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، اس نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا. ہیلتھ، صحت دی ہے، پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون دیا ہے. فریڈم فرام کیئر، فریڈم آزادی دی، کیئر پریشانیوں سے، پریشانیوں سے، وری، اینزائٹی، ان ایز، ڈسٹریس، سورو، گریف، جو ہے وہ کیئر سے آزادی، غموں سے آزادی دی ہے. I have everything one can desire، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے. I do not need anything more، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. From his unlimited treasure، اس کے لامحدود treasure خزانے سے. Of divine، پاک، godly، heavenly، blessings، رحمتوں والے، مجھے اس کے پاک رحمتوں والے خزانے سے کچھ اور نہیں چاہیے. I do not need anything more، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. فرام ہز انلمیٹڈ treasure آف ڈیوائن بلیسنگ، اس کے رحمتوں والے لامحدود خزانے سے. تو یہ تو تھے بچوں شادی سے پہلے کے حالات. اب شادی کے بعد کی اس کی جو بربادی ہے اس کے حالات آئیں گے. اب تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوائک سکسیشن، لائک دا چلڈرن، بچوں کی طرح، ہو کیم، جو آئے، ان کوئک سکسیشن، کوئک تیزی سے، سکسیشن یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک آیا تو پھر فوراً ایک اور، تو ایک کے بعد ایک، یکے بعد ایک، سکسیشن یکے بعد دیگرے، ان سائیکل، ان چین، ان سیریز، ان سیکوینس. لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن، بچوں کی طرح جو کہ تیزی سے یکے بعد دیگرے آئے. دا ٹائمز ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، وقت بھی تیزی سے تبدیل ہو گیا. دا ٹائمز ٹو، وقت بھی، ہیڈ چینج فاسٹ، تیزی سے تبدیل ہو گیا. A pair of shoes for his first born مہر نسا، a pair of shoes، جوتا، for his first born، پیر، ہم نے pair of shoes اب انگلش میں لازمی ہے pair of shoes کہنا، ہم تو جوتا ہی کہتے ہیں، جوتوں کا جوڑا کہنا لازمی نہیں ہے. جوتوں کا جوڑا تو ہمارے لیے دو جوتے ہو جائیں گے، ایک ہی جوتا ہے تو ہم نے جوتا کہنا ہے. لیکن وہ انگلش میں وہ ایک جوتے کے کیونکہ دو حصے ہیں تو دو پیر ہوتے ہیں تو ظاہر پیئر آف شوز کہتے ہیں. لیکن اردو جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے دوسری لینگویج کا رول ہم اپلائی کرتے ہیں جس لینگویج میں ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوں. تو جوتے کی انگلش اگر انگلش کریں تو آ پیئر آف شوز، اور اگر اردو کریں تو جوتا. آ پیئر آف شوز، جوتا، فار ہز فرسٹ بورن، اپنی پہلی پیدا ہونے والی، اپنی پہلی بیٹی، یعنی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی، پہلی بیٹی مہر نساء کے لیے، ہیڈ کاسٹ ہم 1 روپی، اسے 1 روپے کا ملا تھا. اپنی پہلی بیٹی، بڑی بیٹی جو مہر نساء کے لیے جوتا، اسے 1 روپے کا ملا تھا. فار ہز ینگسٹ ڈاٹر، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے، ہی واز نو آسکڈ ٹو پے 6 روپیز فار اے پیئر، اب اسے پیئر کا یعنی جوتے کا 6 روپے ادا کرنے کے لیے کہا گیا. اب اسے جوتے کے 6 روپے ادا کرنے کے لیے کہا گیا. وین ہی کمپلینڈ، جب اس نے شکایت کی، دا شو میکر سیڈ، تو موچی نے کہا، جب اس نے شکایت کی تو موچی نے کہا، مولوی جی I didn't charge more for your sake، آپ کو دیکھ کر میں نے زیادہ چارج نہیں کیا، آپ کو دیکھ کر میں نے زیادہ پیسے نہیں مانگے. I didn't charge more، میں نے زیادہ پیسے نہیں مانگے. for your sake، آپ کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر، آپ کی خاطر میں نے زیادہ پیسے نہیں مانگے. had it been someone else، اگر یہ کچھ کوئی اور ہوتا، had it been someone else، اگر یہ کوئی اور ہوتا، I could have easily wangled، تو میں آسانی سے جو ہے وہ ہتھیا لیتا، اسے بٹور لیتا. وینگلڈ، بٹور لیتا. I could have
I could easily have wangled, میں آرام سے آسانی سے wangled بٹور لیتا, exploit کر لیتا, ڈرائیو کر لیتا, فڈل کر لیتا, مینوپولیٹ کر لیتا 10 روپیز 10 روپے, تو میں بڑی آرام سے 10 روپے بٹور لیتا. دا کاسٹ آف لیدر, چمڑے کی قیمت, دا کاسٹ آف لیدر, چمڑے کی قیمت, ہیز گون اسکائی ہائی, آسمان کو چھو رہی ہے, چمڑے کی قیمت تو آسمان کو چھو رہی ہے. پرائسز ہیو رائزن سو سڈنلی, قیمتیں اتنی اچانک بڑھی ہیں, دیٹ اٹ سیمز, کہ ایسا لگتا ہے, ایز تو آل دا کاؤز اینڈ بفیلوز, جیسے کہ تمام گائے اور بفیلوز بھینسیں, ان دا کنٹری, ملک کی, ہیو بن ڈسپیڈ, ڈسپیڈ روانہ کر دی گئی ہوں, بھیج دی گئی ہوں, ٹو ماؤنٹ کوکیزس, ماؤنٹ کوکیزس پر, کوہ کاف پر, ماؤنٹ کوکیزس کا پہاڑ, کوکیزس جو ہے وہ دور دراز کا علاقہ, یورپ کا, نارتھ افریقہ کے جو ایریاز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کوکیزس, لیکن سمپلی اس کو جو ہے وہ, کیونکہ وہ اردو میں بھی جو رائٹر نے احمد ندیم قاسمی نے لکھا کوہ کاف, جنوں والا پہاڑ, دور دراز کا پہاڑ, تو اس لیے کوہ کاف اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن اکثر کر لی جاتی ہے کوکیزس کی. تو کہتے ہیں دا کاسٹ آف لیدر ہیز گون اسکائی ہائی, چمڑے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے. پرائسز ہیو رائزن سو سڈنلی, قیمتیں اتنی اچانک بڑھی ہیں, دیٹ اٹ سیمز, ایسا لگتا ہے, ایز دو آل دا کاؤز اینڈ بفیلوز ان دا کنٹری, جیسے ملک کی تمام گائے اور بھینسیں, ہیو بن ڈسپیڈ ٹو ماؤنٹ کوکیزس, کوہ کاف پر بھیج دی گئی ہوں. مائی کاسٹ پرائس از 512, میری کاسٹ پرائس, خرچہ, میری کاسٹ پرائس, میرا خرچہ جو ہے 512, 5 روپے 12 آنے ہے, میرا خرچہ 512 ہے, 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا ہے, تو یعنی کہ 6 روپے سے 4 آنے کم, 5 روپے 12 آنے. مائی کاسٹ پرائس از 512, میرا خرچہ 5 روپے 12 آنے ہے. بلیو می, یقین کریں, مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز, میرا منافع صرف 4 آنے ہے. کم آن مولوی جی, آئے مولوی جی, ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ, مایوس نہ ہوں, اینڈ پرے, اور دعا کیجیے گا. ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ, مجھے وہ تھوڑے سے 4 آنے بھی نہ دیں. آئی ول چارج اونلی, میں صرف وہی پیسے لوں گا, وٹ آئی ہیو اسپینڈ, جو میں نے خرچ کی ہیں, آن دیز ڈینٹی شوز, ان جو ہے وہ ڈینٹی شوز پر, ان پیارے سے جوتوں پر, نازک جوتوں پر, ڈیلیکیٹ, ڈینٹی, ریفائنڈ, فائن, ایلیگنٹ, گریسفل, پریٹی اور لولی. تو آئی ول چارج اونلی وٹ آئی ہیو اسپینڈ آن دس ڈینٹی شوز, میں نے ان پیارے سے جوتوں پر جو پیسے خرچ کیے ہیں صرف وہی لوں گا. اف آئی ایم لائنگ, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اف آئی ایم لائنگ, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. دا کرس آف اللہ, خدا کی لعنت, کرس پھٹکار, لعنت, ایفلکشن, مزری, ٹربل, ہارم, ڈیزاسٹر, پلیگ, ٹورمنٹ, آف اللہ, اللہ کی لعنت, بی آن می, مجھ پر ہو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اینڈ مے آئی بی ڈرون, اور خدا کرے میں ڈرون, ڈوب مروں. ان سم پونڈ, کسی تالاب میں, اور خدا کرے میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. مے آئی ایون بی ڈپرائیوڈ, خدا کرے میں محروم ہو جاؤں. آف اے ڈیسنٹ ورل, ایک اچھی بیرل, ایک اچھی تدفین سے, میں ایک اچھی تدفین سے بھی محروم ہو جاؤں. تو یہ مطلب موچی نے اس کو سنا دیا. اچھا, اب رائٹر آگے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مولوی ابول جو ہے وہ اس کے لیے یہ اپنی بیٹی کے جوتوں کو لینا کتنا لازمی سمجھتا تھا اور کتنا اہم سمجھتا تھا, کتنا ضروری سمجھتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں لے پایا اور بیوی سے مشورہ کر لیا کہ کیا کرنا چاہیے, جوتے بہت مہنگے ہیں. اور اس نے پھر کیا جواب دیا. تو اہم تو اتنا تھا کہ رائٹر کہتا کہ اگر جو ہے وہ آسمان سے دعا کے ذریعے ضروریات زندگی کا حصول ممکن ہوتا, یعنی یہ ممکن ہوتا کہ آسمان سے ہم دعا کرتے اور آسمان سے کوئی چیز مل جاتی, تو لوگوں نے تو شاید بڑی بڑی چیزیں مانگنی تھیں. کوئی مطلب ملک کی بادشاہت مانگ لیتا, کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے محل مانگتا, لیکن مولوی ابول نے کیا مانگنا تھا؟ تو کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے جوتے مانگتا, اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عمدت نساء کے جوتے مانگتا. اتنا اہم سمجھ رہا تھا بیٹی کے جوتوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی لے نہیں پایا اور رات کو بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اور پھر بیوی نے کیا جواب دیا, یہ باتیں آئیں گی. اف اٹ ور پاسبل, اگر ممکن ہوتا, ٹو گیٹ, حاصل کرنا, دا نیسیسٹیز آف لائف, ضروریات زندگی, فرام دا ہیونز, آسمان سے, تھرو پریئرز, دعا کے ذریعے, اگر دعا کے ذریعے آسمان سے ضروریات زندگی کا حصول ممکن ہوتا, مولوی ابول وڈ ہیو پریڈ ٹو اللہ, تو مولوی ابول اللہ سے دعا کرتا, فار اے پیئر آف شوز, جوتوں کے لیے, فار ہز عمدہ, اپنی عمدہ کے لیے. تو مولوی ابول اپنی عمدہ کے لیے جوتوں کی دعا کرتا,
دا यंगेस्ट इन द फैमिली, जो खानदान में सबसे छोटी थी. एट नाइट, रात को, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया. ही कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया. बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन बजाय जवाब देने के, शी साइलेंटली, उसने खामोशी से, लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विलेट, लिफ्टेड अ कॉर्नर, कोना उठाया, ऑफ अ क्विलेट, कंबल का, रजाई का, टू एक्सपोज, टू शो, दिखाने के लिए, टू एक्सपोज, टू शो, दिखाने के लिए, उम्दत निसा स्मॉल बेयर फीट, उम्दत निसा के छोटे नंगे पाँव. रात को, एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया. बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन बजाय जवाब देने के, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विलेट टू एक्सपोज उम्दत निसा स्मॉल बेयर फीट, उसने खामोशी से उम्दत निसा के छोटे नंगे पाँव दिखाने के लिए खामोशी से कंबल का कोना उठाया, रजाई का कोना उठाया. सीइंग दोज डेंटी फीट, इन नाजुक कदमों को देखकर, ये नाजुक पाँव देखकर, मौली अबुल बर्स्ट इनटू टेयर्स, मौली अबुल ज़ारो कतार रोने लगा. बर्स्ट इनटू टेयर्स, आंसुओं में फूट पड़ा, ज़ारो कतार रोने लगा, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. ये नाजुक पाँव देखकर मौली अबुल बच्चे की तरह ज़ारो कतार रोने लगा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो मोची के पास गया, एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज, और उसको 5 रुपये 12 आने अदा किए. एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए. लीविंग हिज शॉप, उसकी दुकान छोड़ते हुए, ही वोड, उसने कसम खाई, ही वोड, उसने कसम खाई, ही स्वोर, उसने कसम खाई, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, अल्लाह को गवाह बनाकर. उसकी दुकान छोड़ते हुए उसने अल्लाह को गवाह बना के कसम खाई, नेवर टू यूज द पाउडर्ड टोबैको, नेवर टू यूज, कि वो कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, द पाउडर्ड टोबैको, तंबाकू वाली नस्वार, टोबैको तंबाकू वाली, पाउडर्ड नस्वार, दैट ही लव्ड, जो कि उसे बहुत पसंद थी. उसकी दुकान छोड़ते हुए उसने अल्लाह को गवाह बना के कसम खाई कि अब तंबाकू वाली नस्वार कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, जो कि उसको बहुत पसंद थी. तो ये मतलब मौली अबुल का शादी के बाद की मजबूरियाँ और हालात शुरू हो गए कि अपनी प्यारी चीज़ों की उसको कुर्बानी देनी पड़ी. तो यही हालात की ख़राबी का आगे भी जिक्र होना शुरू होगा, और अब मसला उसकी बेटी की शादी की तरफ जाने लगा है, उसके रिश्ते की तरफ जाने लगा, और फिर शादी की तरफ जाएगा. तो यही बातें चलनी हैं चैप्टर में. इस कहानी में मैंने पहले बात की थी, कोई ऐसा और सस्पेंस या कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं है. यही मजबूरियाँ, परेशानियाँ दिखाई गई हैं गरीब आदमी की, हमारी सोसाइटी के, जो शादी के बाद एक आम गरीब इंसान को फेस करना पड़ती हैं. तो आज तक के लिए जो है वो इतना ही कर लें. कल इंशाल्लाह जो है हम इसका बाकी जो है वो पढ़ेंगे. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.